السلام علیکم خواتین و حضرات۔ قرآن پاک کے حوالے سے چونکہ ماہ رمضان تھا تو اللہ نے ایک دل میں شوق پیدا کیا کہ کچھ میرے جیسی نالائق ناسمجھ بھی اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کر لے۔ تو اللہ کی مہربانی سے ایسا ہوا، کچھ چیزیں جو مجھے سمجھ آئیں تو دل چاہتا ہے نا کہ خیر بانٹی جائے، تو کچھ ایسا ہی میرا معاملہ بھی ہے۔ جیسے مجھے پہلی بار پتہ چلا، ہم عام طور پہ اتنا غور نہیں کرتے، کیا بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہم رجسٹر نہیں کر پاتے، اس چیز کو اتنا واضح طور پہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں ہم عام طور پہ الحمدللہ کا مطلب لیتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب میں نے ریسنٹلی اسکالرس کو سنا، مختلف اسکالرس کو، ایک سے زیادہ، تو انہوں نے بتایا کہ اس میں صرف ثنا نہیں ہے، صرف تعریف نہیں ہے، بلکہ ساتھ شکر گزاری بھی ہے۔ تو جب ہم نے دو مختلف جذبات کا اکٹھے اظہار کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اور ساری شکر گزاریاں اللہ کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز سمجھی، سیکھی۔ دوسرا یہ ہوا کہ ہم اللہ سے سورہ الفاتحہ میں ہی کہتے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ دکھا، وہ راہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب یہ انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ اسلامک اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آگے والی جو آیات ہیں جس میں بتایا گیا کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا کہ جن پہ تو غضبناک ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب غضبناک کن پہ ہوا؟ کہ عام طور پہ اس سے مراد لیے جاتے ہیں یہودی، جن کے پاس علم بہت تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور جو گمراہ ہوئے ان سے مراد عام طور پر نصرانی لیے جاتے ہیں کہ جن کے پاس عمل بہت تھا، بہت ریاضتیں، مجاہدے، چلے، رہبانیت، سب کچھ، لیکن عمل اب ان کے پاس بہت لیکن علم نہیں۔ تو جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما لے، تو اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ پاک اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، جو علم والے بھی ہیں اور عمل والے بھی ہیں، اور جنہوں نے پھر تجھے پا لیا اپنے علم اور اپنے خوبصورت عمل سے۔ ٹھیک ہے، ایک مختصر سی یہ انڈرسٹینڈنگ سورہ الفاتحہ کے حوالے سے، کیونکہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اچھا ہے کہ مفہوم اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے ہمارے ناظرین اس مفہوم کو اس سے بھی کہیں بہتر انداز میں سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی میرا دل چاہا کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہوں جو میری طرح کے ہوں، جو پہلی بار یہ بات سنیں، تو کیوں نہ آپ تک پہنچائی جائے۔ جیسے آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں۔ کل میں آفس میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے کولیگ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا باجی میں نے نا قرآن پاک آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہوں۔ اور پھر کہنے لگے کہ سورہ العادیات جس میں اللہ نے گھوڑوں کی مختلف مثالیں دی ہیں اور اس کے آخر میں بتایا ہے، مطلب گھوڑوں کی وفاداری کی بات کی، اور اس کے بعد انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان اپنے رب کا اس طرح کا وفادار نہیں ہے۔ کچھ اس طرح کا مفہوم، میں صرف مفہوم میرے اچھے ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اللہ کا کتنا پیارا انداز ہے اپنے بندوں کو کوئی میسج کنوے کرنے کا۔ واقعی غور کریں تو قرآن پاک ایک ایسا سمندر ہے کہ اگر اس میں ڈوبنا آ جائے، اس کی تیراکی آ جائے، تو بندے کا دل چاہتا ہے بس وہ سویم کرتا جائے، اس میں ڈوبتا جائے، اور گہرائی میں جائے، اور گہرائی میں جائے، اور پرتیں اتریں اور سمجھ آئے۔
میرے رب کا کلام۔ اللہ کریم رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا وہ فہم عطا فرمائے جو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں حاصل ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ معلم قرآن ہیں، قرآن پاک کے معلم ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن پاک کا وہ فہم عطا فرما دیجئے جو آپ پسند فرماتے ہیں ہمارے لیے، وہ ظاہری اور باطنی مفاہیم ہم پہ کھول دیجئے اور ہمارے باطن کو روشن فرما دیجئے۔ آپ معلم قرآن ہیں، صاحب قرآن ہیں، نازل ہوا قرآن آپ پہ، نظر کرم فرمائیے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔